اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم به تدعون۔ پچھلے آیت میں کل بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر لوگ مذاق میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی میں سچے نبی ہیں اور آپ جس عذاب کا وعدہ ہم سے کر رہے ہیں وہ عذاب کب آئے گا اور وہ لا کر ہمیں دکھلائیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیے تھے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ جی اب آگے اس قیامت کے تعلق سے جو عذاب جو دنیا کے اندر یہ کہا کرتے تھے وہ عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ فلما رأوه زلفة، جب یہ لوگ کل قیامت کے دن زلفةً سیئت اس عذاب کو آتا ہوا دیکھ لے گا تو وجوہ الذین کفروا، تو کافر کے چہرے جو ہیں بالکل خراب ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ان کا چہرہ جو ہے بالکل خراب ہو جائے گا۔ یعنی کل قیامت کے دن یہ کافر لوگ جو دنیا کے اندر کہا کرتے تھے کہ عذاب کب آئے گا، کیسا عذاب ہوگا، ذرا لا کے دکھلاؤ، تو جب یہ لوگ میدان محشر میں یا قیامت کے دن دیکھیں گے ان کی طرف عذاب جو ہے بھاگتا ہوا آئے گا، تو جیسے جیسے قریب ہوتا جائے گا ان کا چہرہ خراب ہوتا چلا جائے گا، یعنی چہرے کا پورا نقشہ ہی بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، پورا حلیہ ہی چینج ہو جائے گا۔ جی اور آگے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی وقیل، اور ان سے کہا جائے گا ھذا، یہ وہی ہے، الذی، یہ وہی عذاب ہے، کنتم بہ تدعون، جس کا وعدہ تم سے دنیا کے اندر کیا جاتا تھا اور تم اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیسا عذاب ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے اندر تو انسان بہت کچھ بول دیتا ہے لیکن پتہ چلے گا کب؟ کل قیامت کے دن۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے کیا ہے؟ پیغمبر آئے، ہے کہ نہیں؟ اور ابھی کے دور میں علماء کرام آئے۔ اب جو عقل مند لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور جو عقل مند ہیں، جو خواہش مند ہیں، تو انہی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ لوگ کہتا ہے کہ ہمارے مقدر میں ہدایت لکھا ہوا ہے ہی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے پہلے ہی اپنے دماغ میں یہ بات سوچ لیا کہ ہمارے مقدر میں یہ چیز نہیں ہے، تو قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ جو بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے، اسی کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں کہ ایک انسان ہے جو کہتا ہے کہ اس کے اندر خواہش نہیں ہے نماز کی، کچھ بھی خواہش نہیں ہے، لیکن کیا کہتا ہے کہ میرے مقدر میں نماز لکھا ہوا ہے ہی نہیں، یعنی میرے مقدر میں ہے ہی نہیں کہ میں نماز ادا کروں۔ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مقدر میں نہیں ہے، دوسری طرف آپ خواہش بھی نہیں کر رہے ہیں، چاہت بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ وہاں سے اٹھ کے یہاں بھی نہیں آ رہے ہیں، تو سست لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت دے گا؟ جب تک ہمارے دلوں کے اندر خواہش پیدا نہیں ہوگی، جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ کر ان کے اوپر لپکتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو ہم ایک قدم چل کے تو دکھائیں، ہم ہلکی سی خواہش تو کریں، ایک قدم چل کے تو مسجد میں آئیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو خواہش کے اوپر ہے، مقدر کے اوپر نہ ہم نہ چھوڑیں، محنت کرنی ہوتی ہے، محنت کے ساتھ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اچھا پھل ملتا ہے۔ اب یہ سوچ کے ہم بیٹھ جائیں کہ ہمارے مقدر میں تو یہی لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ ہو گیا کہ آپ سستی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کچھ حرکت بھی کرنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ حرکت میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ ایک تو حرکت بھی نہیں کر رہے ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، سوئے کر رہے ہیں کہ ہمارے مقدر میں کہاں کچھ لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی آپ محنت تو کیجئے، حرکت کیجئے، بدن کو ہلائیے، گھر سے مسجد آئیے، محنت کیجئے، تب جا کے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کچھ دیتا ہے، ایسے ہی سونے والوں کو نہیں دے دیتا ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ارأیتم، ذرا یہ بتلاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہ اللہ چاہے مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، او رحمنا، یا چاہے تو ہم پر رحم فرما دے۔ کیا ہے؟ یعنی کہ کافر یہ کہتے تھے کہ جو ہے عذاب کے تعلق سے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں کہ یعنی میرے ساتھ اور میرے ساتھ جو صحابہ ہیں مجھ پر،
تو اللہ چاہے گا تو مجھ پر کیا کرے گا؟ مجھے ہلاک کر دے گا، او رحمنا، یا اللہ چاہے تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو یعنی صحابہ کو معاف کر دے گا، ہم پر رحم فرما سکتا ہے جی۔ لیکن دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں کافر کو عذاب جو ہے بہت سخت اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یعنی کافی لوگ جو کہتے تھے نا کہ تم اچھے ہو کہ ہم اچھے ہیں، اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے، شہرت دیا ہے، مال و دولت ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم سب فقیر کے فقیر ہو، تمہاری جماعت میں جتنے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں سب غریب ہے، تو کیسے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو اللہ چاہے تو ان کو ہلاک بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو ان پر کیا ہے رحم بھی کر سکتا ہے، لیکن کافر کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کافر کو کیا اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو کیا ہے نہیں بخشے گا، ان کی معافی نہیں ہوگی، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو الرحمن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا اللہ یعنی رحمان ہے، اور آمنا بھی، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں۔ کس پر ایمان لائے ہیں؟ اللہ پر، جو رحمان ہے اور رحیم ہے جی۔ اور وعلیہ توکلنا، اور ہمارا بھروسہ جو ہے اسی پر ہے۔ کیا ہے؟ ہم ایمان بھی لائے ہیں اللہ پر اور بھروسہ بھی کس پر کرتے ہیں؟ اللہ پر کرتے ہیں، یقین بھی ہمارا انہی پر ہے جی۔ تو یقین کا بھی کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ اس میں بہت دخل اندازی ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یقین کا ہونا بھی کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ ہر کام کریں، کیا ہے؟ ہم جس بھی لائن سے ہم نے کام کو سیکھا ہے، جو بھی کام کریں، دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور کنٹینیو کریں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ جس دن کسی دن غصہ آیا تو ایک دم پوری رات جو کتاب لے کے بیٹھ کے پڑھنے کے لیے، یا جو ہے پورے دن جو ہے پسند کی نماز میں جو ہے خوب دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب کبھی موڈ آف ہو گیا تو مہینہ غائب، مہینہ جو ہے کتاب لے کے بیٹھ ہی نہ رہے، تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس میں کیا ہوگی؟ برکت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل عمل، سب سے بہترین کام، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہلکا سا ہو لیکن کنٹینیو ہو، روزانہ آپ کریں، 5 وقت کی طرح 5 منٹ ہی تلاوت کریں قرآن پاک کی، لیکن روزانہ کریں۔ اب ایسا نہیں کہ کسی نے غصہ آیا تو 1 گھنٹہ کتاب لے کے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، باقی 1 ہفتہ کیا ہو گئے؟ غائب۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کنٹینیو ہو، 5 ہی منٹ ہو لیکن روزانہ ہو، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ من ہوا فی ضلال مبین، کون شخص جو ہے سب سے کھلی گمراہی میں ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کے اندر ایک انسان جو ایک دوسرے کا فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں تو ایسے ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، پتہ نہیں فلاں کے ساتھ کیا ہوگا، فلاں تو گنہگار ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، ان سے غلطی ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ تو یعنی دنیا کے اندر ہی کچھ لوگ جو ہے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں گنہگار ہے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون شخص گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں ہے جی۔ تو ہمیں دنیا کے اندر کسی سے کچھ غلطی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ایک انسان ہے جو 20 سال سے دین کی خدمات کر رہا ہے کہ نہیں؟ اب اس 20 سال میں ایک مرتبہ ان سے کچھ قرآن و حدیث کے تعلق سے کچھ غلطی اگر ہو جاتا ہے، یا 4-5 سال آپ کے مسجد میں رہا، امامت کیا، اور ان 4-5 سال میں ان سے ایک مرتبہ کچھ غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کی بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ تو ایک نمبر کا گنہگار ہے، ان کو بھگاؤ یہاں سے، یہ غلط ہے، ان کے پیچھے جو بھی ہم نے نماز ادا کی سب غلط ہو گیا، نماز نہیں ہوئی نہ، غلطی ہوتی ہے انسان سے۔ ہاں اگر کبیرہ گناہ اگر ہو جاتا تو پھر اس پہ دیکھا جائے گا، یہ غلط ہوگا۔ کیا ہے؟ ایک کبیرہ گناہ میں کیا آ گیا؟ زنا ہے، شراب ہے، یہ ساری چیز جو کبیرہ گناہ ہے، اس میں اگر وہ آپ کھلے عام اس کو دیکھ رہے ہیں زنا کرتے ہوئے یا شراب پیتے ہوئے کھلے عام، اور آپ کے پاس گواہ ہے، تو پھر آپ ان کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کی بات سن کے آپ ان کے بہکائے میں آ گئے، تو پھر یہ غلط ہوگا۔
آپ پہلے گواہ پیش کیجئے. آپ کے پاس گواہ کتنے ہیں؟ قرآن نے تو 2 گواہ کہا ہے نا. دونوں گواہ آپ لائیے کہ 2 گواہ آپ کے موجود اگر ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے تو سب کے سامنے 2 گواہ کو پیش کیجئے. کہیے کہ جو ہے تم گواہی دو کہ امام صاحب کیا کیے ہیں نہیں کیے ہیں, یا عالم دین کیا کیے نہیں کیے ہیں. جب آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو سنائی باتوں پر آپ یقین نہ کریں بالکل. جب اتنا ہی ہے تو آپ خود امام سے پوچھ لیں. تو اسی طرح دنیا کے اندر کسی سے غلطی ہو جائے, جو شخص 20 سال سے دینی خدمات کر رہا ہو اور بیان کرنے میں یا کوئی ایسی چیزوں میں کچھ ہلکا سا مسٹیک ہو جائے, تلفظ الفاظ کی جو ہے آگے پیچھے ہو جائے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے, ان سے غلطی ہو گئی, یہ جو ہے گستاخ رسول ہیں, انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے, اللہ کے نبی کی توہین کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس الفاظ بھی ہم اس کے 20 سال کی محنت کو ہم خراب نہیں کر سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے. اب جو جن سے غلطی ہوئی ہے وہ خود آ کے سب کے سامنے معافی مانگیں کہ جی ہم نے بیان میں جو بات کہا تھا وہ ہم سے غلطی سے مسٹیک سے نکل گیا تھا, تو ہم اپنے الفاظ کو واپس لیتے ہیں اور جس کو بھی تکلیف پہنچی ہو اور ہم اپنی غلطی کا جو ہے معافی مانگتے ہیں. بات ختم. یہ ہو جی. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو تم کون ہوتے ہو کسی کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے, یا تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ یہ جنت ہے, یہ جہنمی ہے, یہ خراب ہے, یہ اچھا, وہ اچھا ہے, یہ خراب ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون شخص گنہگار ہے اور کون شخص اچھا ہے. جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ سورہ ملک کی آخری آیت ہے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ ارأیتم ذرا یہ بتلاؤ کہ ان اصبح اگر کسی صبح کو یعنی کسی دن صبح کو ماؤکم غورا پانی جو کنویں کے اندر پانی ہے وہ پانی اگر ہم سوکھ لیں اور پانی کا لیول جو سب سے نیچے چلا جائے تو فمن یأتیکم بماء معین تو کون شخص ہے جو تم کو چشمے کا پانی پلائے لا کر کے دے. کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ ساری چیزیں کس کے قبضے قدرت میں ہیں؟ اللہ کے ہیں, اللہ کے اس میں ہیں. اور اس زمانے میں کنواں کا رواج چلتا تھا, اور آج کل تو موٹر ہے, کال ہے, نل ہے, سب چیزیں ہیں. اگر کال میں پانی ختم ہو جائے تو کوئی ہے جو اس کو لا کر کے دکھا دے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کال میں بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے دربھنگہ شہر میں جو ہے جو زیادہ گرمی ہوتی ہے مئی جون میں, تو آزو بازو میں جو لوگ کل لگائے ہوئے ہیں ان کے کل میں جو ہے پانی سوکھ جاتا ہے, تو جو اس کال میں پانی لا کے دکھلا دیں, سب اللہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھے کہ اس آخری آیت میں ہمیں ایک بہت پوائنٹ کی بات بتلائے ہیں کہ اگر مان لو کہ صبح کا وقت ہو اور پانی ختم ہو جائے, پانی کا لیول سب سے نیچے چلا جائے, تو کون شخص ہے جو تم کو پانی پلائے چشمے سے؟ کون پلا سکتا ہے؟ اللہ ہی پلا سکتا ہے. جی تو اس پورے صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے صورت میں ہمیں اور آپ کو سمجھے کہ آخرت کے تعلق سے ہی بتلایا گیا تھا. اور اس میں سب سے اہم جو ہمیں سب سے اچھی بات لگی وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون شخص سب سے اچھا عمل کر کے آتا ہے. زیادہ نہیں کہا ہے بلکہ اچھا عمل. تو ہم لوگ زیادہ کے چکر میں نہ رہیں بلکہ اچھا عمل کریں. 5 ہی منٹ قرآن پاک کی تلاوت کریں لیکن نیت صاف ہو, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اور روزانہ ہو. وہ کیا ہو؟ روزانہ ہو, کنٹینیو ہو. یہ زیادہ اللہ کو کیا یہ عمل پسند ہے. جی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ.